رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، جمعے کی اس گفتگو میں حسب دستور سب سے پہلے تقوی الہی سے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقوی الہی کو حاصل کر سکیں۔ تقوی الہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو یا بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ راستہ ہے کہ جو بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں یقین ہے، جس میں انسان کو ایک طرح کی ضمانت، شیورٹی ہے کہ حتماً گارنٹی ہے اس راستے کی کہ حتماً یہ راستہ انسان کو اللہ تک پہنچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تقوی واقعی تقوی، نہ یہ کہ تقوی کے نام پہ دین کا استحصال ہو، دین کا مس یوز ہو۔ اگر تقوی اس کے نام پہ دین کا مس یوز ہوگا، استعمال ہوگا، تو انسان کو لگے گا کہ ہم اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے راستے پہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر واقعی تقوی انسان کے پاس ہوگا تو انسان بہت ہی فاسٹ، بہت اچھے طریقے سے اللہ کی طرف جائے گا اور اللہ سے نزدیک ہو جائے گا۔ اصل تقوی، واقعی تقوی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کو ائمہ اطہار علیہم السلام نے اختیار کیا تھا، جس راستے پہ ائمہ اطہار علیہم السلام چلے تھے، یعنی کمپلیٹ دین، مکمل دین کا پیکج، ایک کمپلیٹ سسٹم کہ جس میں نہ یہ کہ دین کے بعض حصے ہوں اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، نہ یہ کہ دین کو اپنی پسند کے حساب سے لیا جائے، باقی کو چھوڑ دیا جائے، نہ یہ کہ دین کو اپنی سہولیت کے حساب سے لیا جائے اور جو سخت لگے چھوڑ دیا، بلکہ انسان صرف اتنا دیکھے کہ ہمارا اللہ اس موقع پہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ در واقع اس کا نام تقوی الہی ہے، اور یہی وہ تقوی الہی ہے کہ جو انسان کی کامیابی، فلاح، بہبود، ان ساری چیزوں کا ضامن ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کلمہ کی جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، کہ جس میں جب مولا کائنات سے واعظ و نصیحت کا سوال کیا گیا تو آپ نے واعظ کیا اور اس میں اخلاقی پوائنٹس، اخلاقی نکتے بیان کیے واعظ میں، اور ایک نکتے پہ ہر ہفتے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج 8واں نکتہ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بات مولا کائنات کہیں، دیکھو خبردار ایسے مت ہو جانا، یہ کہہ کے ایک ایک چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھو ایسے مت ہو جانا، کیسے مت ہو جانا؟ یکرہ الموت لکثرت ذنوبہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ایسے مت ہو جانا۔ کیسے؟ کن لوگوں کی طرح مت ہونا؟ کہ جو گناہوں کی کثرت کی بنیاد پہ موت سے کراہت محسوس کرتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے۔ وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ، لیکن مشکل یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ہی اعمال پہ قائم رہتے ہیں، ایسے ہی اعمال کو انجام دیتے ہیں کہ جن سے موت ان کو ناگوار گزرتی ہے یا ان کو پسند نہیں آتی۔ یعنی وہ اعمال انجام دیتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ان کو موت نہیں پسند آئی، انہی کو اور پھر موت کو پسند بھی نہیں کرتے۔ یعنی دیکھیں آپ،
ایک تضاد والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایک مشکل والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ در واقع اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک گفتگو گزر چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ در واقع انسان کی زندگی میں یہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک تناقض ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کہ یہ اس طرح کا تناقض ہے کہ انسان کے فکر اور عمل میں ٹکراؤ۔ یہاں پہ بھی انسان کے فکر اور عمل میں ٹکراؤ ہے، کہ انسان سوچ کچھ رہا ہے، عمل کچھ کر رہا ہے، چاہتا کچھ ہے، عمل کچھ ہے، یعنی انسان کی فکر عمل کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی، جو سوچ رہا ہے وہ انجام نہیں دے پا رہا ہے، اس کو کر نہیں پا رہا ہے۔ تو ایک طرف سے تو جب موت کی گفتگو آتی ہے تو اس کو موت سے ڈر محسوس ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے اعمال سیاہ ہیں، وہ موت کے لیے تیار نہیں ہے، وہ موت کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، مرنے کے بعد لوگوں سے دنیاوی اعمال کے بارے میں، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک مثقال، ایک ایک ذرے کا سوال ہوگا، ساری چیزیں۔ تو یہ سوچ کے پھر انسان مرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان جو کہ اپنے نامہ اعمال کے سیاہ ہونے کی وجہ سے موت سے ڈر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے البتہ یہاں پہ بیچ میں ایک چیز یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے کہ خود یہ احساس بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ گناہ کرنا اچھی چیز ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان سے گناہ ہو جائے، اس کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے، تو پھر بھی یہاں پہ ایک ایسا راستہ ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ جو اس کو استغفار کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے غافل لوگ دیکھے گئے ہیں، ایسے بدقسمت افراد دیکھے گئے ہیں کہ جن کو اپنے سیاہ نامہ اعمال کے سیاہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں، اتنے سارے گناہ کر ڈالے انہوں نے، ان کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، اور یا پھر گناہ کی وجہ سے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، گناہ نارمل سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کی توجیح کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بدتر ہے۔ گناہ کرنے والا تو برا ہے ہی، جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس نہ کر سکے یا احساس کر کے اس کے توجیح کرنے کی کوشش کرے، اس کا حال مزید بدتر ہے، یہ اور خراب ہے۔ خوب ابھی ہم لوگ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو احساس ہوتا ہے کہ گنہگار ہیں، ان کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ تو خوب اب جب ان کو احساس ہو گیا کہ ان کا نامہ اعمال سیاہ ہے، تو ابھی کیا ہونا چاہیے؟ اور جب معلوم ہے کہ گناہ کیا تو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ کہ ہم سے مثلا ایک آدمی خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا اس نے، تو ابھی ہونا کیا چاہیے؟ کہ توبہ کرے جھوٹ کے لیے۔ ایک آدمی نے مثلا جو ہے وہ امانت میں خدا نخواستہ خیانت کر دی، تو ہونا کیا چاہیے؟ کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے اس کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی ایسا مل جائے کہ جو جھوٹ بولے اور اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولے اور پھر بولے، ایسے آدمی کو کیا کہیے گا؟ کہ جھوٹ بول رہا ہے اور احساس ہے اور پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو استغفار کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، تاکہ توبہ کرنے کے بعد اپنے راستوں کی اصلاح کر لیں، وہ صحیح راستے پہ آگے بڑھ جائیں، صحیح راستے پہ چلیں آگے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسی گناہ کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی گناہ کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اسی گناہ کو لے کے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے یہ موت کے لیے آمادہ نہیں ہے، موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے کراہت محسوس کر رہے ہیں، موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اعمال تبدیل کریں تاکہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ مرنا تو ہے ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم وہاں کے لیے آمادہ نہیں اس لیے ہم جائیں گے ہی نہیں، ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔
کہ جب ملک الموت آئے تو کہیں بھائی ہم تیار نہیں ہیں، ہم کو نہیں آنا وانا ہے، جاؤ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ جاؤ اللہ سے کہہ دو کہ ہمیں موت نہیں چاہیے، استغفر اللہ۔ ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، اور معینہ وقت پہ جانا ہے، اور نہ یہ کہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جانا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 1 سیکنڈ ہم کو مہلت دے دو۔ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے، وہ یہ کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ لیکن کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ یہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، اسی برے عمل، اور جب اسی برے عمل کو انجام دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر چونکہ برے عمل کی وجہ سے موت سے کراہت پیدا ہوئی تھی، اور پھر برا عمل بڑھا تو موت سے کراہت میں اضافہ ہی تو ہوگا، موت سے بچنے کی جو کوشش ہے اس میں اضافہ ہی تو ہوگا، لہذا اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جناب ابو ذر کی طرف منسوب ہے یہ روایت، اور بعض روایتوں میں بعض ائمہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ بہت اچھا مطلب ہے، بہت جلدی سے 2 جملوں میں عرض کرتے چلیں کہ کسی نے جناب ابو ذر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ائمہ کا قول ہے تو کوئی اس میں مشکل نہیں، کیونکہ یہ وہ اصحاب ہیں با وفا اور وہ جلیل القدر اصحاب ہیں کہ یہ ائمہ سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے اور اسی کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ مرنے سے بچنا چاہتے ہیں، کیوں لوگ جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتے؟ تو جناب ابو ذر نے جواب دیا کہ تمہارے 2 مکان ہیں، ایک مکان کو تم نے بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے، سجایا ہے، بہت اچھا کیا ہے، خوبصورت رہنے کے لائق بنایا ہے، سارے رہنے کے سامان، وسائل زندگی، ضروریات زندگی سب جمع کی۔ دوسرا مکان تمہارا ایسا ہے کہ جہاں کے لیے تم نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، نہ کوئی وہاں پہ وسائل زندگی ہے، نہ کوئی ضروریات زندگی ہے، نہ کوئی سامان زندگی، اور نہ یہ کہ یہ سامان نہیں ہے، بلکہ اس مکان کی مرمت بھی نہیں کی، ٹوٹ گیا، کھنڈر ہو گیا، کھنڈر پڑا ہوا ہے وہ۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس اپنے سجے سجائے بنے ہوئے مکان کو چھوڑ کے اس کھنڈر میں جا کے رہنا پسند کرو گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو کہا بس یہی حال ہے دنیا والوں کا۔ دنیا والوں نے اپنی اس دنیا کے مکان کو بہت اچھی طریقے سے سجایا ہے، خوب بنایا ہے، سارے وسائل جمع کیے ہیں، لیکن جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے اس کو فراموش کر دیا۔ نہ یہ کہ وہاں پہ وسائل زندگی نہیں بھیجا، اس مکان کو، اس کو کھنڈر چھوڑ دیا۔ اور اب جب موت کی بات آتی ہے، جانے کی بات آتی ہے، تو یہ جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مکان ہمارا تیار ہے اور وہ کھنڈر ہے۔ تو کون اس اچھے مکان کو چھوڑ کے کھنڈر میں رہنا پسند کرے گا؟ کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہیں پہ آ کے پھنستا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس مکان کو چھوڑ کے وہاں جانا پڑے گا۔ بولو یہ کہ ہم نے اس کو آمادہ نہیں کیا ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پالنے والے ہم نے ابھی والا مکان نہیں بنایا، ابھی وہاں پہ فلاں مسئلہ نہیں ہے، فلاں مشکل ہے، لہذا ہم نہیں چاہتے وہاں جائیں۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا ہم کو ایک نہ ایک دن وہاں جانا پڑے گا۔ تو مسئلہ وہی اعمال کا آتا ہے کہ ہم نے وہ اعمال انجام دیے ہیں کہ جو وہاں جانے کے لائق نہیں ہیں، لہذا ہم کو موت سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بدترین حالات یہ ہیں کہ اعمال میں سدھار نہیں پیدا ہوتے۔ خوب اس کا ریزن وہی ریزن جو اس سے پہلے اس طرح کے تناقض کا ریزن تھا، اس طرح کے ٹکراؤ کا ریزن تھا۔ وہ ریزن کیا ہے کہ انسان کے فکر و عمل میں ٹکراؤ ہے۔ فکر اور عمل میچ نہیں کرتے۔ جو انسان کی فکر ہے، جو انسان سوچتا ہے، جو انسان کو معلوم ہے، عمل نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے، انسان کا بلیو کمزور ہے، انسان کا یقین کمزور ہے۔ جس انسان کو معلوم ہے کہ وہ اس دنیا میں مثلا ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ ہے چاہیے، وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ لوگ 10 سال آگے کا انتظام کرتے ہیں، 20 سال آگے کا انتظام کرتے ہیں، 25 سال 50 سال، خوب برا بھی نہیں ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو انسان 25 سال بعد کا انتظام کر رہا ہے، وہ موت کے بعد کا انتظام کیوں نہیں کر رہا ہے؟
اس کا مطلب کہ جتنا یہاں کی زندگی پہ یقین ہے اتنا آخرت اور عاقبت کی زندگی پہ انسان کو یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ خواہشات نفسانی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، ہوائے نفس اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان دنیا میں اتنا محدود ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ خواہشات اسی پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہمیں دولت چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، ہمیں عہدہ چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری پسند یہ ہے، ہم چاہتے ایسا ہے، ہمیں اسی سب میں انسان پھنس جاتا ہے، اور اس 4 دن کی زندگی کی خواہشات کے چکر میں اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد کر دیتا ہے۔ خوب آئیے ہم 2 آیت شریفہ اس پہ جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں اور اس گفتگو کو ختم کریں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 95، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہ مفہوم قرآن مجید نے کئی جگہ بیان کیا۔ یہ دوسری جگہ پہ یہی سورہ بقرہ کی اس کے بعد کی آیت شریفہ کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان میں سے سب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ طولانی عمر بھی ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ جتنی بھی عمر ہوگی یہ ساری عمر خواہشات کے پورا کرنے میں خرچ کر دیں گے، حقائق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور جو انسان حقائق تک پہنچتا ہے اس کو آخرت اور عاقبت کے سنوارنے کے لیے کوئی بہت لمبی عمر نہیں چاہیے ہوتی ہے، بلکہ وہ 4 دن کی زندگی میں بھی اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوار لیتا ہے۔ آئیے اس کے بعد مناسبات سے متعلق گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلی مناسبت کی جو البتہ خود آج کی تاریخ بعض روایات میں 22 ہے اور بعض میں 23 ہے۔ 23 تاریخ یا 22 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ایک روایت کے اعتبار سے جناب مسلم کے فرزندان کے شہادت کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جناب مسلم کی شہادت، جناب مسلم کے بچوں کی شہادت اور دوسرے اہل حرم کی شہادت، یہ سارے جو واقعات ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فیملی وہ دیندار فیملی تھی کہ جس کی فکر اور عمل ایک جیسے تھے اور سب کے ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے تھے۔ لہٰذا ہماری فیملی بھی ایسی مذہبی اور دیندار فیملی ہونی چاہیے کہ ہم سب مل کے اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں۔ دوسری مناسبت جو آنے والی عالم اسلام کی ایک بہت عظیم عید ہے، عید مباہلہ۔ عید مباہلہ وہ عید ہے کہ جس میں جب برادران عیسائی، البتہ نصارہ نجران، وہ عیسائی اس وقت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ کو لے کے بحث کی انہوں نے۔ رسول اللہ نے جو حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی، دلیلیں دیں۔ وہ دلیلیں جیسا کہ روایات سے بات واضح ہے اور اس سے پہلے عرض بھی کر چکے ہیں آپ سے، ان کے سمجھ میں بھی ظاہراً آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے ان دلیلوں کو قبول نہیں کیا۔ تو قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں پھر ان کو آپ مباہلے کی دعوت دیجیے، اور پھر اس کے بعد جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور جب مباہلے کا مقام طے ہوا، یعنی جگہ طے ہوئی، وقت طے ہوا، نصارہ نجران کثیر تعداد میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پنجتن پاک کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ تو نصارہ نجران نے جب دیکھا تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی اس جنگ کے بعد، اس فتح کے بعد، اس مباہلے کے بعد کوئی راستہ نہیں بچتا تھا عیسائیوں کے پاس
کہ وہ اپنے دین کو 1% بھی سچ یا حق ہے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عیسائی برادران کو یاد دلائیں کہ یہ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جس کی حقانیت کا اعلان تمہارے آباء و اجداد کر چکے ہیں، بغیر کسی اسلحے، بغیر کسی بد دعا کے تمہارے آباء و اجداد میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ اور کاش ہمارے پاس ایسے وسائل ہوتے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کو رکھ سکتے، اور ہیں وسائل، اگر ہم چاہیں تو کسی حد تک اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز اس سے پہلے کے ہفتے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ایام اعضاء محرم الحرام نزدیک ہے، اور اس سال ایک الگ کیفیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ مراجع کرام نے جو گائیڈ لائنس دی ہیں، جو رہنمود کی ہے، ان کو ہم اپنائیں اور اس پہ عمل کریں، اور عمل کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے مراجع کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مراجع ہم کو وہی بتاتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو زیادہ سے زیادہ پسند ہے، اور موجودہ حالات میں وہی دین کا راستہ ہے۔ لہذا مراجع کرام کی بات کو قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی مقابلے میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہم مراجع کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، اور بالخصوص کہ جب مراجع نے اس خاص موقع کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خصوصی پیغام لوگوں کے حوالے کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ اس کے بعد گزشتہ ہفتے ایک چیز سامنے آئی اور سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل بھی کیا گیا، وہ یہ کہ ہندوستان کے ایک چینل نے عالم اسلام بالخصوص تشیع کی ایک عظیم شخصیت آقا حسن نصر اللہ کی توہین کی ہے۔ اگر اس پہ غور و فکر کی جائے، بہت زیادہ ہم بات اس پہ نہیں عرض کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ ایک ہی دو پوائنٹ میں واضح ہو جائے گا۔ اگر اس پہ غور و فکر کی جائے تو یہ البتہ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل کوئی اتنا بہت بڑا چینل نہیں ہے، بہت سے لوگ تو اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے، ان مسائل نے ان کو پہچانوایا ہے۔ بہت زیادہ ٹی آر پی بھی ظاہراً ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی تھی، جو گنے چنے نام ہیں۔ تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ شاید سستی اور چیپ پبلسٹی اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اس چینل نے یہ گھناؤنا قدم اٹھایا ہے، ورنہ آقا حسن نصر اللہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے نہ یہ کہ دنیا سے بہت ساری خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، داعش جیسے آتنکوادی گروہ کا صفایا کرنے میں بہت بڑا سپورٹ کیا ہے۔ ہم اسی چینل سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت تم کہاں مر گئے تھے کہ جب داعش کا خاتمہ ہو رہا تھا، تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ داعش کو ختم کرنے والے کون؟ کیوں تم احسان فراموش ہو؟ یا پھر یہ بات صاف صاف کہو کہ تمہارے دل میں داعش کی اتنی محبت ہے کہ تم نے داعش کے ختم ہونے کا کوئی جشن نہیں منایا، اور جس نے داعش کو ختم کیا آج تم اس سے بدلہ نکال لے۔ تو بتاؤ صاف صاف کہ تم داعش کے ساتھ ہو، داعش کے گروہ میں ہو، داعش یعنی IS، تم ان کے ماننے والے ہو۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن نصر اللہ نے داعش کو ختم کیا، تم داعش کو بھی پسند نہیں کرتے ہو، حسن نصر اللہ کو بھی نہیں پسند کرتے، اور جو تم نے دلیلیں دی ہیں وہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں، وہ دلیلیں کہ تمہاری نگاہ میں گہراؤ نہیں ہے، انالائز کرنا نہیں جانتے ہو تم لوگ، تحلیل کرنا نہیں جانتے ہو تم لوگ، صرف ایک ظاہر کہ جو بہت سے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تم نے اس راستے کو اپنایا ہے۔ لہذا یہ بہرحال چھچوری حرکتیں ایسے چینلز یا بعض اوقات نیوز پیپر کرتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ
ایک سستی شہرت حاصل کر لیں، یا بعض کسی اور سازش کا بھی حصہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ ایک سستی شہرت۔ دنیا کے مسائل میں اور حالات میں ایک مسئلہ خود سیریا کا ہے۔ سیریا میں قبائلی سرداروں کے قتل ہو رہے ہیں۔ سرداروں کا ایسا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، لہذا قبائلی سردار جو تقریباً 5,000 کی تعداد میں جمع ہو کے ان لوگوں نے میٹنگ کی، اور ظاہراً سرداروں کے علاوہ بھی دوسرے لوگ، اور ان لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ علاقے کو امریکہ اور اس کے ایجنٹوں سے پوری طریقے سے صاف کیا جائے گا۔ اور یہ چیز امریکہ کے لیے واقعی بہت دھکا لگنے والی ہے کہ ایک طرف سے عراق سے اس کو نکلنے کے لیے کہا گیا اور صاف ہو رہا ہے، عراق میں کمزور پڑ چکا ہے امریکہ، اس کو عنقریب عراق خالی کرنا ہے۔ دوسری طرف سے سیریا میں یہ حالات، اس کو سیریا خالی کرنا ہے، تو اس کی بہت ساری مکاری اور عیاری جو تھی وہ سامنے آ گئی ہیں، اور ان پہ سے پردہ ہٹ گیا ہے، اور یہ علاقہ انشاءاللہ کی امریکہ اور امریکہ کی سازشوں اور جال سازیوں سے صاف ہوگا، اور انشاءاللہ علاقے کے ممالک چین کی سانس لے پائیں گے۔ لبنان کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایک اتفاقی طور پہ بہت بڑا بلاسٹ ہوا۔ پھر ابھی جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہاں کی گورنمنٹ نے استعفیٰ دے دیا، گورنمنٹ اپنے وزراء کے ساتھ۔ خوب اس کا ایک پہلو ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ نہیں، صرف ہلکے سے اشارے سے گزریں گے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں، ان کا اشارہ اس طرح کا کہ مثلاً پلوامہ میں جو حملہ ہوا تھا، بلاسٹ اور ان ساری چیزوں کو دکھا کے کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی شاید ایسی کوئی غیرت پیدا ہو جائے۔ خوب بڑے معصوم ہیں یہ لوگ کہ جو ہماری گورنمنٹ سے اس غیرت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود کہہ چکے ہیں کہ اگر فلاں کام نہ کریں تو چوراہے پہ پھانسی لگا دینا، صرف کہتے ہیں۔ ان کو خود بھی نہیں یاد ہوگا کہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے جھوٹ بول چکے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کو خود بھی نہیں یاد ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عوام یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بولنے میں اور مصروف ہیں کہ پیچھے پلٹ کے یاد کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال اصل مدعا یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب لبنان میں یہ گورنمنٹ گر گئی ہے، حکومت گر گئی ہے، تو اب دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ جس طریقے سے چھچڑے کے پیچھے بلیاں بہت زیادہ لپکتی ہیں اور سب چاہتی ہیں، تو ابھی دنیا کے بعض ممالک مثلا جیسے فرانس، سعودیہ، امریکہ اور پس پشت، البتہ یہ سبھی پس پشت ہیں، چھپکے ہیں، در پردہ ہیں، لیکن بہرحال اور مزید چھپکے اسرائیل، یہ لوگ وہاں پہ للچائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور جو امیدیں یہ وابستہ کرنا چاہتے تھے یہ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، اور اس گورنمنٹ سے یہ استحصال کر سکیں، مس یوز کر سکیں، لبنان کو استعمال کر سکیں، کیونکہ لبنان بہت اہم جگہ پہ اور کئی اعتبار سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک اس سے پہلے جو الیکشن ہوا ہے، جس طریقے سے اس میں اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ حزب اللہ کو، چونکہ حزب اللہ اس تنظیم کا نام ہے کہ جو اسرائیل کے قدم یا امریکہ کے قدم بہت زیادہ وہاں جمنے نہیں دیتی ہے، لیکن دوسری طرف سے خود حزب اللہ لبنان میں اس کی بہت مضبوط پوزیشن ہے، لہٰذا ان لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے اس طرح کے حالات پیش کرنے شروع کر دیے۔ کبھی یہ کہ جو لبنان کی پولیٹکس ہے اس پہ بہت زیادہ مذہب کا اثر ہے، اور جس کی بنیاد پہ صحیح پولیٹکس نہیں ہے، مذہب سے دور ہو، اور بعض جگہوں پہ اس طرح کی باتیں کہ مثلا حزب اللہ وہ ہے کہ جو جس کا نام جو ہے بعض ملکوں نے آتنکوادیوں کی فہرست میں ڈالا ہے۔ تعجب ہے، پھر وہی بات کہ داعش کو مارنے والے آتنکوادی، پھر داعش کو بنانے والے کون؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ لوگ پوری طریقے سے زور لگائے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لبنان میں جو گورنمنٹ بنے وہ ایسی گورنمنٹ بنے کہ جو امریکہ، فرانس، سعودیہ، یہ جو پوری ایک فیملی اور پورا قبیلہ ہے، قبیلہ ہی کہیں اس کو، کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے سپورٹ کی فیملی بنے، تاکہ اس سے استحصال کر سکیں، یہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن یقین جانیے جو حالات ہیں، امریکہ بری طریقے سے کمزور پڑ رہا ہے، سعودیہ کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، فرانس کے بہت زیادہ ایسے مضبوط حالات نہیں ہیں، یہ
ہر اس پہ یعنی تفصیلی گفتگو اور تحلیل کی ضرورت ہے، اور اسرائیل بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتا ہے، بالخصوص موجودہ حالات میں وہ بہت زیادہ حزب اللہ سے اور لبنان سے ڈرا ہوا ہو بلکہ سہما ہوا ہے، اور اس سے پہلے کوشش کر کے ہار کے دیکھ چکا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل ہونے کا شوق ہے، اس الیکشن میں انشاءاللہ پھر یہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ تو جہاں علاقے میں دوسرے ملکوں سے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ سیریا میں یہ کمزور ہو رہے ہیں، عراق میں یہ کمزور ہو رہے ہیں، تو جیسے ان دو ملکوں سے یہ کمزور ہو کے ذلیل ہو رہے ہیں، ویسے یہاں سے بھی انشاءاللہ کمزور ہوں گے، اور حزب اللہ جس استحکام کے ساتھ ہے وہ آگے بڑھے گی اور بڑھ کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو پولیٹیکل اعتبار سے یا کلچرل اعتبار سے اس کے ملک یا علاقے کی ضرورت ہے، جس سے علاقے کی میں فلاح و بہبود ہو یا اس کے ملک کو فائدہ ہو، ملک ترقی کر سکے۔ یہ وہاں کے جو اندر کے زمینی حالات ہیں، کاش میڈیا ناانصافی نہ کرے اور ان زمینی حالات کو بیان کرنے کی کوشش کرے۔ خوب، اس کے علاوہ بحرین کی اس مرتبہ کئی باتیں ہیں، 2-3 باتیں ہیں، بہت جلدی سے ان بحرین کی باتوں کو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ایک تو بحرین میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ 12 ایسے قیدی کی جو پولیٹیکل قیدی تھے، ان کو سزائے موت دیے جانے کا حکم جاری کیا گیا اور ان پہ جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، اور یہ الزامات کا ان سے اعتراف کرایا گیا، زبردستی ان کو ٹارچر کر کے، بہت زیادہ ان کو زد و کوب کر کے، بہت زیادہ ان کو پریشان کر کے بحرین کی کورٹ نے ان کے پھانسی کی سزا سنا دی، اور اب یہ جو حکم ہے یہ جو بحرینی بادشاہ ہے اس کے سامنے ہے اور اس کے دستخط کا انتظار ہے۔ جیسی دستخط ہو جائے گی یہ حکم ایک دم فائنل ہو جائے گا اور خدا نخواستہ ان لوگوں کو وہ سزا دے دی جائے گی، اللہ نہ کرے اس سے پہلے ظالموں کو نابود کر دے انشاءاللہ۔ دنیا کے بہت سارے اداروں نے مل کے بحرین کے بادشاہ کو خط لکھا ہے، جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، سولوشن فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ اور الخلیج ہیومن رائٹس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سمیت اور انسانی حقوق یا ہیومن رائٹ کے بہت سی تنظیموں نے مل کے ایک مشترکہ خط لکھا ہے کہ اس کے ذریعے بحرین کے بادشاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو 12 پولیٹیکل قیدی ہیں ان کو جو سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ جو قیدی ہیں جنہوں نے اپنی ان جرائم کا اعتراف کیا ہے، یہ جو ان کو اذیت دی گئی، جو ان کو غلط ٹارچر کیا گیا، بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، اس کی وجہ سے مجبوراً انہوں نے قبول کیا ہے، ورنہ ایسا کچھ انہوں نے کیا نہیں ہے، یہ اتنے سارے ادارے کہہ رہے ہیں۔ اسی کے علاوہ دوسری چیز کی جو بحرین سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ کورونا کو لے کے پوری دنیا میں ایک عزاداری کے لیے نئی گائیڈ لائن سامنے آ رہی ہے، مراجع کی بھی باتیں سامنے ہیں، لیکن وہیں پہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے استحصال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں۔ اسی میں سے بحرین کی حکومت ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ مذہبی تعصب ہے، بہت زیادہ مذہبی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور بہت زیادہ مذہبی اعتبار سے لوگوں کو دبانے یا ان کے مذہبی ایکٹیویٹیز پہ پابندی کی کوشش کی جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو بہانہ بنایا، اور بہانہ بنانے کے بعد عزاداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خوب، جس طریقے سے ہم وہاں پہ پہلا جو مدعا تھا اس میں بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 12 لوگوں کو جو سزائے موت کا حکم دیا گیا اس کو منسوخ کیا جائے، اور یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ بحرین کی حکومت ناانصافی نہ کرے، انصاف کے ساتھ جو بھی وہاں عزاداروں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے، اور جس طریقے سے وہ اپنے مراجع کے حکم پہ عمل کر کے عزاداری کرنا چاہتے ہیں اس کی ان کو پوری اور کھلی اجازت دی جائے۔ تیسری چیز بھی بحرین سے متعلق ہے، وہ یہ کہ وہاں پہ جیل میں جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان کے اوپر بہت سی چیزوں کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، بالخصوص شاعر دینی جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو قائم کرنے کی، مثلا جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ، مذہبی کسی بھی تقریب کو نہیں منا سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مجلس نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، اور بہت بدترین حالات میں زندگی گزار ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے
جیل میں بھوک ہڑتال کی ہے تاکہ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ یہ تینوں معاملے ایسے ہیں کہ جن میں ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم کو اس میں صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے۔ بہت اچھی ایک بات ہے، بہرحال اس کے اوپر بھی مزید جو ہے وہ تحلیل کی ضرورت تھی، لیکن بہرحال وقت نہیں بچا ہے کہ روس نے الحمدللہ کورونا وائرس کے لیے ویکسین بنا لیا ہے۔ کورونا وائرس دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ تھی کہ جس بہت بڑا ایک اٹیک تھا، ایک بہت بڑا معاملہ تھا، وبا تھی کہ جس مسئلے میں روس نے پیش قدم ہو کے وائرس کا ویکسین بنایا ہے، اور یہ ویکسین الحمدللہ مارکیٹ میں ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد دنیا اس سے استفادہ کرے گی۔ ہندوستان سے متعلق بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آخر میں صرف ایک دو بات کہہ کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہندوستان میں کورٹ سے بہت اہم دستاویز غائب ہو گئے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ کورٹ سے اہم دستاویز غائب ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رافیل کی فائل ہی غائب ہو گئی، اس سے پہلے بھی فلاں مجرم کی فائل غائب ہو گئی، فلاں مجرم کی فائل چوری ہو گئی۔ ارے یہ اس حکومت کا حال ہے کہ جو آئی ہی چوکیدار کے نام پہ ہے۔ پھر وہ جو لوگوں کا نعرہ ہے وہ صحیح ہوتا نظر آتا ہے اور بہت عجیب چیزوں سامنے آتی ہے۔ یہ وہ حکومت کہ جس حکومت میں چین مسلسل چڑھائی پہ چڑھائی کر رہا ہے، دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، مجبور ہو کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور تجاوز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑھنے کے باوجود کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اس طریقے سے ملک کو ہر روز بربادی کی طرف لے کے جائے؟ جب آپ ملک نہیں، اب یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ آپ ملک نہیں سنبھال سکتے، آپ ایک فائل نہیں سنبھال سکتے، آپ کچھ پیپرز نہیں سنبھال سکتے۔ بعض اوقات دفاتر میں وہ افراد ہوتے ہیں نا جن کو کچھ فائلز دی جاتی ہیں رکھنے کے لیے، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پلیز اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں تاکہ ملک مزید بربادی سے محفوظ رہ جائے۔ اور یہاں پہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ایک صحیح اور اچھے ہندوستانی ہونے کے ناطے اس بات کی کوشش کریں کہ اگر حکومت میں غلط لوگ ہیں تو وہ استعفیٰ دیں، کنارے جائیں، اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں اور جو سنبھال سکتے ہیں وہ آئیں اور آنے کے بعد ملک کو اس بربادی سے بچا سکیں۔ بہت سی چیزیں ہیں اس سے متعلق، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ باتیں چھیڑیں گے تو طولانی ہوگی اور وقت ہمارا تقریباً ختم پہ ہے، لہٰذا اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔